چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والی، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والی۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ حضرات، قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم کو میں نے موضوع سخن بنایا، جس کا ترجمہ ہے اے پروردگار عالم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت نصیب فرما۔ دنیا میں ہر کام انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق کرتا ہے۔ کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، جس کو جو بھی کام اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے۔ دنیا کے کام اور دین کے کام اگر آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے تو دنیاوی کام انسان اپنی مرضی سے تو کر سکتا ہے، مگر دینی کام میں خدا کا فضل شامل ہوتا ہے، جسے توفیق ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس پہ فضل فرماتا ہے وہی کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ جہاں تک ہو پا رہا ہے ہم لوگ دنیاوی کام سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور دینی کام سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک انسان صرف دنیاوی کام سے جڑا ہے، صرف دنیا کی فکر ہے، گھر بار کی فکر ہے، مال و دولت کی فکر ہے، دینی فکر اگر اس کے اندر نہیں ہے، دینی سوچ اگر اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ انسان جان لے کہ جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، کہیں وہ مجھ سے بہت سخت ناراض ہے، جو مجھے وہ توفیق نہیں دے رہا ہے کہ میں دین کا کام کروں۔ اور جو دین کا کام کر رہی ہے وہ اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرے کہ میں جیسا ہی صحیح، میں غریب صحیح، فقیر صحیح، کچھ بھی صحیح، مگر اتنی توفیق تو مجھے ملی ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کے نگاہوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور 3 دن تقریباً آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ایک انسان جب مصیبتوں میں گھرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اور جب کوئی دل سے اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا ہے، ساری چیزوں کو ترک کر کے بالکل خلوص للہیت کے ساتھ اگر وہ خالق و مالک اپنے مولا کو پکارتا ہے، تو پروردگار عالم اپنے اس بندے کی مصیبتوں کو اس طرح دور کرتا ہے کہ دنیا والے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا، مچھلی کے پیٹ میں تاریکی، یہ الگ مصیبت، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا ہی اندھیرا۔ اس کے باوجود جو مچھلی نگلی تھی وہ سمندر کی ایک دم اندرونی حصے میں چلی گئی۔ سمندر کی تاریکی الگ، سمندر کی تاریکی، سمندر میں جو اندھیرا ہے وہ بہت ہی خطرناک اندھیرا ہے، بہت ہی سخت تاریکی ہے۔ پانی کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو کچھ دور تک وہ روشنی جاتی، اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا، اس کے بعد کچھ نہیں دکھتا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ سمندری مخلوق، سمندری جانور اتنے بڑے بڑے ہیں جو ایک دن میں سینکڑوں کنٹل ان کو خوراک چاہیے، غذا چاہیے، اور سمندر کی تاریکی، وہاں اجالا نہیں ہے، یہاں تو جانور دیکھ کر کے بھی یہ اپنی خوراک ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایک کتا اگر صحیح سلامت ہے، اس کی بینائی صحیح سلامت ہے، دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی بھوک لگتی ہے تو وہ بھی کھانے پینے کی چیز کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ مگر سمندر کی تاریکی میں سینکڑوں کنٹل خوراک جن جانوروں کو ضرورت روزانہ نہیں ہر گھنٹے پڑتی ہے،
وہ سمندر کی تاریکی میں ان جانوروں کے کھانے پینے کا انتظام کس نے کیا ہے؟ کون کرتا ہے؟ بھوکے پیاسے وہ نہیں رہتے ہیں، وہی پروردگار کرتا ہے جو پوری دنیا کا خالق و مالک ہے۔ سمندر کی تاریکی میں جو سینکڑوں کنٹل، ہزاروں کنٹل ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ جو جانوروں کو روزی دے سکتا ہے، جانوروں کو سینکڑوں کنٹل جو ہر منٹ ہر سیکنڈ کھلا سکتا ہے، وہ اشرف المخلوقات انسان کو بھوکا پیاسا کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ انسان کو ضرور رزق عطا کر سکتا ہے، انسان کو بھی وہ ویسا ہی روزی دے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان صرف اسی پہ بھروسہ کر کے تو دیکھے، صرف اپنی رب کی ذات سے لو لگا کر کو تو دیکھے۔ انسان کا جو خالق و مالک ہے، جو پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، انسان اس سے مضبوط اپنا رشتہ جوڑ کر کو تو دیکھے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا، مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی تاریکی میں ہے۔ آپ نے جب رب کا ذکر کرنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاریخ گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا ذکر میرے یونس علیہ السلام نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، مگر رب کے ذکر کرنے کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو کہ خبردار یونس کے جسم کا ایک بھی حصے کو اگر کوئی تکلیف پہنچی، 3 دن رہے مچھلی کے پیٹ میں، اتنی گرمی ہوتی ہے، سائنسداں کہتے انسان کیا اگر وہ ہیرے جواہرات سونا دھات وغیرہ بھی نگل لے تو وہ بھی گلا کر کے وہ رکھ دے گی مچھلی۔ سینکڑوں انسان کو اگر مچھلی نگل لے تو ایک سے دوسرے دن سب گل کر کے وہ پاخانہ کے راستے سے نکل جائیں گے۔ 3 دن رہے حضرت یونس علیہ السلام، 3 دن کے بعد مچھلی نے جب اگلی ہے تو آپ کا جسم اقدس صرف سافٹ ہوا تھا، صرف نرم ہوا تھا، ملائم ہوا تھا اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا او دنیا والوں دیکھ لو کون کہتا ہے کہ میں انسانوں کی مدد اور میں دنیا والوں کی مدد نہیں کرتا ہوں، جو میرا قریب ہوتا ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کا قریب ہوتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اس کے یاد کرتا ہوں، جو مجھ سے فریاد کرتا ہے میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں۔ دیکھ لو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلی، سمندر کی تاریکی میں چلی گئی، مگر میرا ذکر کرنے کی بنیاد پہ میں نے حکم دیا تو مچھلی نے صحیح سلامت باہر آ کر کے اگل دیا۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام جبرائیل امین سے فرماتے اے جبرائیل امین، اس وقت جو سب سے اچھا بندہ متقی پرہیزگار ہے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، عام انسانوں میں جو اس وقت سب سے متقی پرہیزگار ہے اس سے آپ ملنا چاہتے ہیں، چلیے میرے ساتھ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام چلتے ہیں جبرائیل امین کے ساتھ، فرشتوں کے سردار بلبل سدرہ کے ساتھ جبرائیل امین لے کر کے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے فرماتے ہیں یہی شخص ہے جو اس وقت دنیا میں عام انسانوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی پرہیزگار ہے، عابد و زاہد ہے، سب سے بڑا نیک آدمی یہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جس انسان سے جبرائیل امین ملاقات کروا رہی ہیں اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، دونوں پیر نہیں ہے، یوں ہی لنگڑے لولہے کی شکل میں وہ لیٹے ہوئے ہیں، مگر رب کا ذکر کر رہی ہے۔ ہاتھ گل کر کے سڑ کر کے الگ ہو گیا تھا، کوڑ ہی کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی اس کو۔ حضرت یونس علیہ السلام فرماتی جبرائیل امین کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار سب سے اچھا انسان یہی ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہاں یہی ہے دنیا میں سب سے زیادہ اچھا انسان، سب سے بڑا عابد و زاہد، سب سے اچھا انسان یہی ہے۔ جبرائیل امین سے حضرت یونس علیہ السلام پوچھتے ہیں اس کے تو دونوں ہاتھ بھی نہیں، دونوں پیر بھی نہیں،
پورا جسم کوڑ کی بیماری میں، پورا جسم میں اس کا زخم ہے اور یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ جبرائیل امین فرماتے ہاں یہی سب سے اچھا انسان ہے۔ آپ اپنا کان قریب کر کے ذرا تو دیکھیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے کان کو قریب کرتے ہیں تو کیا سنتے ہیں کہ وہ انسان جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں پیر نہیں ہے، وہ رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، اے پاک پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا، جب تک تیری مرضی شامل رہی میرا ہاتھ صحیح سلامت رہا، جب تک تیری رضا تھی میرے پیر صحیح سلامت تھے مولا۔ اب تیری مرضی یہی ہے کہ میں بغیر ہاتھ کے زندہ رہوں، میں بغیر پیر کے زندہ رہوں مولا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ آج اپنی خوش قسمتی پہ میں ناز کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ نہیں تو کیا ہوا، میرے پیر نہیں تو کیا ہوا، مگر زبان میں اتنی توفیق تو نے دی ہے کہ اس زبان سے میں تیرا ہی ذکر آج بھی کر رہا ہوں، اس زبان سے میں تجھے یاد کر رہا ہوں، میں کسی اور کی طرف لو نہیں لگایا ہوں بلکہ میری لو لگی ہے تو تیری طرف لگی ہے، میں چرچا کر رہا ہوں تو تیرا کر رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں تو تیرا کر رہا ہوں، میں یاد کر رہا ہوں تو تیرا کر رہا ہوں۔ یہی سے پتا چلا ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، لباس ہے، سب کچھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، جسم صحیح سلامت ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، سب کچھ ہے، مگر رب کا ذکر اگر وہ نہیں کر رہا ہے، اسے اگر توفیق نہیں ملی ہے، وہ اگر اس کی زبان رب کے ذکر سے خالی ہے، اگر اس کا دماغ رب کے چرچا سے خالی ہے، اگر وہ ذاکر نہیں ہے، اگر وہ عابد نہیں ہے، اگر وہ زاہد نہیں ہے، اگر وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، تو انسان جان لے سب کچھ رہنے کے باوجود بھی وہ ایک مردے کی طرح ہے، وہ ایک میت کی طرح ہے، گویا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور ایک انسان اس کے پاس کچھ بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے اچھا انسان یہی ہے۔ جبرائیل امین عرض کرتے اے یونس علیہ السلام اب رب کا حکم ہوا میں اس کی دونوں آنکھوں کو نکال دوں۔ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں بس کرو، رہنے دو، دونوں پیر بھی نہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں، آنکھیں صحیح سلامت ہے تو رہنے دو۔ جبرائیل امین فرماتے نہیں، رب کا یہی حکم ہے کہ اس کی آنکھوں کو میں نکال لوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی دونوں آنکھیں نکال لیتے ہیں جبرائیل امین۔ فوراً وہ بندہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جب تک تو نے چاہا میری دونوں آنکھیں صحیح سلامت رہی، مولا اب تیری مرضی اگر اسی میں ہے کہ میں بالکل نابینا بن کے رہوں تو میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں مولا، میں اب بھی تیری رضا پہ راضی ہوں اور میں اپنی خوش قسمتی پہ ناز کر رہا ہوں کہ ابھی بھی میں تیرا ہی ذکر کر رہا ہوں، ابھی میں تیرا ہی چرچا کر رہا ہوں، ابھی بھی میں تجھے یاد کر رہا ہوں۔ یہیں سے پتا چلا آج ہم اور آپ غور و فکر کریں کہ کتنی مصیبتیں آئی ہیں اس بندہ مومن کے اوپر، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، آنکھیں بھی نہیں، مگر سب سے زیادہ اچھا انسان وہی ہے، سب سے بڑا عابد و زاہد ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ ہر دم ہر لمحہ رب کا ذکر کر رہا ہے، رب کو یاد کر رہا ہے۔ آج انسانوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ساری چیزیں انسانوں کے پاس، پہننے کے لباس انسانوں کے پاس، ایک سے ایک مکانات انسانوں کے پاس، ایک نہیں دو دو تین تین گھر ہے، پھر بھی رب کے ذکر سے انسان اپنے دل کو کس انداز میں خالی کیا ہوا بیٹھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جتنی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو نوازا ہے، ہر دم ہر لمحہ ہر گھڑی ہر سیکنڈ رب کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرنا چاہیے انسانوں کو کہ کل تک ہم کن حالات سے گزرے تھے، ہمارے آباء و اجداد کس انداز میں ترس ترس کر زندگی گزارے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مال و دولت سے ہمیں نوازا ہے، مگر آج افسوس صد افسوس
آج 5 وقتہ نماز کے لیے نہ جانے کس طرح انسانوں کو کس طرح تاکید کے ساتھ سختی کے ساتھ علماء، خطبہ، ائمہ، مؤذنین سب مخاطب کر کے انسانوں کو پکارتے ہیں، مگر آج بھی مسجدیں خالی نظر آتی ہے، آج بھی انسان رب کے ذکر سے دور ہوتے جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر تم میرے ذکر سے روگردانی کرو گے تو تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دی جائے گی، تمہیں اندھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ آج انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے جا رہا ہے۔ اس وقت انسانوں کو خود اپنی زندگی کے آئینے میں خود دیکھنا چاہیے اور اپنا محاسبہ ایک انسان خود بخود کرے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔